میرے بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی تو میری ماں روز رات کو ان کے بند کمرے میں دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھتی اور توبہ توبہ کرتی۔ مجھے میری ماں کی اس حرکت پر بہت غصہ آتا کہ ہر انسان کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، ماں کو ایسے نہیں جھانکنا چاہیے۔ جب میں ماں کو منع کرتی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور ہاتھ اٹھا کر کہتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دینا، وہ ایسا نہیں ہے اور میری بہو پر خدا کا عذاب ہو۔ اس کے بعد سے ماں مجھے بھائی اور بھابھی کے قریب بھی نہ جانے دیتی۔ ایک دن مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر ایسا بھی بھائی اور بھابھی کیا کرتے ہیں جس کو دیکھ کر ماں توبہ توبہ کرتی ہے۔ میں نے ایک دن چھپکے سے جب بھائی اور بھابھی کے کمرے میں اندر جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو… میرا نام مریم ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرے ابا پولیس میں کانسٹیبل کی نوکری کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پولیس والے اچھے نہیں ہوتے، وہ رشوت لیتے ہیں، مگر ایسی باتیں کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایسا کون سا محکمہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہوتی اور سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے برے کام کرنے کی وجہ سے ہم الزام سب کو دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں برے لوگ ہوں گے وہاں اچھے بھی ہوں گے۔ میرے ابا بھی ان اچھے لوگوں میں سے ایک تھے۔ ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ ایک ہیرو ہوتا ہے اور میرے ابا نے تو اچھائی کی مثال ہی قائم کی تھی اور ثابت کیا تھا کہ سب پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میری اماں بتاتی تھیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کی عمر 23 سال تھی اور ابا کی 24 سال، اور ابا بے روزگار تھے اور نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر جہاں بھی نوکری کے لیے جاتے وہ یہی کہتے کہ پہلے تم ہمارا خیال کرو پھر ہم بھی تمہارے لیے کچھ سوچتے ہیں۔ اور ابا یہ کہہ کر اٹھ جاتے تھے کہ اللہ کے فضل سے نہ میرے باپ نے کبھی مجھے حرام کھلایا ہے اور نہ ہی میں اپنی اولاد کو حرام کھلاؤں گا، اس لیے آپ اپنی نوکری اپنے پاس رکھیے، اللہ مجھے حلال کمائی نصیب کرے۔ تب وہ انٹرویو لینے والا آدمی ہنسنے لگتا اور ابا سے اس نے کہا کہ اس دور میں حلال کمانا آسان کام نہیں ہے، جہاں بھی چلے جاؤ رشوت دیے بغیر تمہیں سرکاری نوکری نہیں مل سکتی۔ ابا نے کہا میں جو بھی کام کروں گا وہ بنا رشوت دیے کروں گا اور اگر نوکری نہ ملی تو میری قسمت، مگر میں آپ جیسے لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اور ابا گھر آ گئے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر ایک دن اماں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا، جو روزی نصیب میں لکھی ہے وہ مل کر ہی رہے گی۔ ابا نے کہا جہاں بھی جاتا ہوں سب سے پہلے رشوت کے نام پر مٹھائی مانگی جاتی ہے، قابلیت کوئی بھی نہیں دیکھتا، مگر میں نے سوچ لیا ہے جو بھی نوکری ملی میں اپنے خدا کو گواہ بنا کر اپنے فرض کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا، اور جو لوگ یہ کہہ کر مجھے اپنے آفس سے نکال دیتے ہیں کہ تمہارے جیسا آدمی کبھی نوکری کر ہی نہیں سکتا، ان کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو رشوت لیے بنا نوکری کرتے ہیں۔ ابا نے اسی طرح کوشش جاری رکھی۔ ایک دن وہ گھر لوٹ رہے تھے جب راستے میں 2 لوگ ایک آدمی کو گھیر کر کھڑے تھے اور پیسے وغیرہ چھین رہے تھے۔ سب آس پاس سے گزر رہے تھے مگر کسی نے بھی اس آدمی کی مدد نہیں کی۔ ابا نے بڑی ہوشیاری سے ان دونوں چوروں کے پیچھے سے کسی چیز سے ان کے سر پر وار کیا۔ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ دونوں چور سنبھل نہیں سکے اور سر پکڑ کر گر گئے۔ وہ آدمی جس کو لوٹ رہے تھے اس نے اپنی گاڑی سے موبائل اٹھایا، پھر پولیس کو کال کر دی۔ کچھ دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور ان دونوں چوروں کو حراست میں لے لیا۔ تب اس آدمی نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اتنے لوگ یہاں سے گزر رہے تھے مگر کسی نے خود کو خطرے میں نہیں ڈالا، مگر تم نے میری مدد کی۔ جب تک تمہارے جیسے لوگ اس دنیا میں ہیں اللہ کے فضل سے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آدمی نے میرے ابا سے کہا کہ آئیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ ابا نے کہا میں نے آپ کی مدد کی، مجھے اس کا صلہ نہیں چاہیے۔ اس آدمی نے کہا کہ تم واقعی خود ایک نیک انسان ہو، مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور پھر ابا گھر آ گئے۔ کچھ دنوں بعد ابا کو پھر انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا اور جب ابا کا نمبر آیا تو وہی آدمی پولیس یونیفارم پہنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے ابا کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہا دیکھ لو اس کو کہتے ہیں قسمت، میں جانتا ہوں کہ تم خوددار آدمی ہو، اگر میں تمہیں یہ نوکری دے دوں تو تم سمجھو گے کہ میں نے تمہارے احسان کے بدلے یہ نوکری دی ہے۔ ابا نے کہا نیکی بھولنے کے لیے کرنی چاہیے
کیونکہ جو نیکی کو یاد رکھتے ہیں ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا احسان مند ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اس نوکری کے لیے اہل ہوں تو ٹھیک، ورنہ مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے بعد پولیس والے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اہل ہوئے تو تمہیں کال کر کے بتا دیں گے۔ اس کے بعد ابا گھر آ گئے اور 1 ماہ بعد ابا کو لیٹر ملا اور پولیس میں نوکری مل گئی۔ جس دن ابا نے جوائننگ دینی تھی اس دن وہی پولیس والا جو خود اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اس نے ابا سے کہا کہ تم اس نوکری کے لیے اہل تھے، اس لیے آج یہاں ہو، اس کو احسان مت سمجھنا۔ اس دن میرے ابا بہت خوش تھے اور وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ بھائی کی تعلیم مکمل ہوئی تو انہیں بھی ایک بینک میں جاب مل گئی۔ اماں ابا ہم سب بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ابا کی باقی سروس ختم ہونے میں 1 سال رہ گیا تھا۔ ابا نے میرا رشتہ خالہ کے گھر اور بھائی کا رشتہ اپنے ایک دوست کے گھر طے کر دیا تھا، بس شادی کرنا باقی تھی۔ ابا کے اتنے عرصے کی سروس میں ابا نے گھر جائیداد میں کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ ابا کے پاس جو موٹر سائیکل تھی وہ بھی نوکری سے پہلے کی تھی۔ ابا کہتے تھے کہ جتنی میری تنخواہ ہے اس سے کھانے کو 2 وقت کی روٹی ملتی رہے، وہ بھی غنیمت سمجھنی چاہیے۔ ایک دن ابا ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے ہائی وے پر ناکا لگایا ہوا تھا جب ان کے سامنے کچھ لوگ زبردستی کچھ عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ابا نے جب چیکنگ کے لیے ان کو روکا تو ابا کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود افسر نے کہا کہ آپ انہیں جانے دیں، یہ لوگ میری جان پہچان والے ہیں۔ ابا نے کہا کہ مجھے یہ لوگ کچھ مشکوک لگتے ہیں، اس لیے ان کی چیکنگ لازمی کرنا ہے۔ ابا کو اپنے آفیسر کی بات پر شک ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اپنے سینئر آفیسر کو اطلاع دے دی تھی۔ ان میں سے ایک عورت نے ابا سے اشارے میں ہاتھ جوڑتے ہوئے مدد مانگی۔ ابا نے آدمیوں سے کہا کہ آپ سب لوگ گاڑی سے باہر نکلیں، مجھے آپ کی گاڑی کی تلاشی لینی ہے۔ وہ اغوا کار ابا سے الجھنے لگے اور کہنے لگے، پلیز ہمیں جانے دیں، ہمیں بہت جلدی ہے۔ ابا نے کہا کہ تم لوگ ان عورتوں اور بچوں کو جانے دو اور خود کو پولیس کے حوالے کر دو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، مگر وہ نہیں مانے۔ جب دور سے پولیس کی دوسری گاڑی آتے دیکھی وہ لوگ زبردستی بھاگنے لگے۔ جب ابا نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اس آدمی کا ساتھی اسے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ جب ابا نے بھاگنے والے آدمی پر فائرنگ کر دی اور وہ موقع پر ہی مر گیا، اور جس آدمی کو ابا نے پکڑا ہوا تھا اس آدمی نے بڑی چلاکی سے ابا کے پستول کھینچ کر انہی پر گولی چلا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی گاڑی لے کر بھاگتا دوسری طرف سے پولیس بھی پہنچ گئی تھی، انہوں نے اس بھاگنے والے اغوا کار کو پکڑ لیا۔ ابا کو لے کر جب ہسپتال پہنچے تو میرے ابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ جو پولیس آفیسر ابا کے ساتھ آن ڈیوٹی موجود تھا اسے بھی حراست میں لے لیا گیا، وہ کچھ مشکوک سا تھا، اور جب معاملے کی تہہ تک پہنچے تو پتہ چلا کہ جو آدمی ابا کے ساتھ آن ڈیوٹی تھا وہ خود اغوا کاروں سے ملا ہوا تھا۔ مگر افسوس جب تک یہ سب پتہ چلا ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میرے ابا شہید ہو چکے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد ہم سب پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں نے ہم بہن بھائیوں کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ابا کے جانے کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں بیمار رہنے لگی تھی۔ اماں اور بھائی مجھے بہت سمجھاتے کہ یہ دنیا ہے، سب نے ایک دن چلے جانا ہے، تم خود کو سنبھالو، شاباش، تھوڑا سا کھا لو، دیکھو نا تمہاری وجہ سے میں نے اور اماں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ مگر مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ بھائی روتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اماں نے کہا کہ مریم بیٹی، ہماری نہیں تو اپنے ابا کی خاطر سنبھل جاؤ، تمہارے ابا کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تب میں نے کئی روز بعد کھانا کھایا۔ یوں ہی 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک دن اماں نے کہا کہ تمہارا بھائی کچھ پریشان سا ہے، تم پوچھو تو وہ تم سے بات نہیں چھپاتا۔ بھائی گھر آئے تو سیدھے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اماں نے کہا جاؤ اپنے بھائی سے کہو کہ کھانا کھا لے۔ میں بھائی کے کمرے میں گئی اور بھائی سے کہا کہ اماں جان آپ کو بلا رہی ہیں۔ بھائی نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا کھا لو۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ بھائی نے کہا کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ اور اس دن پہلی دفعہ بھائی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ کچھ تو ضرور تھا لیکن بھائی بتانا نہیں چاہتے تھے۔ کافی دنوں سے اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ بھائی کہیں جا رہے تھے، میں نے کہا کہ بھائی اماں کچھ ٹھیک نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ بھائی نے کہا مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، پھر کسی دن ڈاکٹر کو دکھا دیں گے، تم اماں کو پیناڈول کھلا دو۔
اس کے کھانے سے اماں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ بھائی کے جانے کے بعد میں حیران ہو گئی کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ بھائی پہلے تو ایسی بات نہیں کرتے تھے، اب تو جب بھی بات کرو وہ اکھڑے سے لہجے میں جواب دیتے تھے۔ پھر ایک دن بھائی نے کہیں دعوت پر جانا تھا، مجھے کہا کہ میرے نئے والے کپڑے استری کر دینا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ میں باقی کاموں میں مصروف رہی۔ جب بھائی گھر آئے اور کہا کہ مریم کپڑے میرے کمرے میں رکھ دو، تب میں کچن میں تھی، مجھے آواز سنائی نہیں دی، اور بھائی نے جب باہر آ کر دیکھا تو کپڑے نہیں رکھے تھے، میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب بھائی اتنے غصے میں آ کر بولے، بہری ہو گئی ہو، کیا آواز سنائی نہیں دیتی؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے کہا بھائی وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، استری کرنا بھول گئی تھی۔ بھائی نے کہا باقی سب کام یاد ہیں، کیا بنایا اور کیا کھایا، اگر یاد نہیں تو بس یہی یاد نہیں جو میں نے تم سے کہا تھا۔ میں نے کہا بھائی قسم سے مجھے یاد نہیں رہا، آپ جانتے ہیں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بھائی غصے سے بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے اماں سے کہا بھائی کو کیا ہوا ہے، کیوں اتنے خفا رہنے لگے ہیں؟ اماں نے کہا کچھ نہیں، ویسے ہی اپنے کام کی وجہ سے پریشان ہوگا، تم ٹینشن نہ لو، گھر آئے گا تو میں خود بات کروں گی۔ ابا کے جانے کے بعد گھر میں بہت عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ بھائی بات بات پر مجھ سے اور اماں سے الجھ پڑتا تھا، حالانکہ پہلے تو بھائی ایسے نہیں تھے۔ وہ ہماری چھوٹی سی تکلیف پر بھائی کام چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ اماں بیمار پڑی بخار میں سلگ رہی تھی، مگر بھائی کو پرواہ نہیں تھی۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی ہمارے گھر کو۔ میں خود اماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کال کی اور اماں کی طبیعت کا بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی ہوں، آپ آ جائیں۔ تو بھائی کہنے لگے میں مصروف ہوں، تم اماں کو لے کر گھر چلی جاؤ۔ بھائی سے بات کرتے وقت مجھے کسی اور کی بھی آواز آئی تھی، جسے پہچاننے میں مجھے دیر نہیں لگی تھی، اور وہ آواز میری ممانی کی تھی۔ بھائی وہاں کیا کر رہے تھے اور مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ بھائی تو جانتے تھے کہ ماموں ممانی نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو ہمیں اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد بھی کبھی آ کر ہماری خبر نہیں لی تھی، بلکہ ایک روز ہمارے گھر آ کر ماموں ممانی نے اماں سے 3 لاکھ روپے مانگے تھے۔ اماں نے کہا کہ اتنے پیسے ہمارے پاس کہاں سے آئے؟ تو ماموں کہنے لگے کہ تمہارا میاں پولیس میں تھا اور پولیس والوں کو تو اوپر کی کمائی بہت آ جاتی ہے۔ اماں نے کہا کہ بس بہت ہوا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی حرام کا ایک پیسہ نہیں کمایا، اور آپ کیا جانیں حلال حرام میں فرق، آپ نے تو خود ساری زندگی بیوی کی جی حضوری کی ہے اور دوسروں کو دھوکہ دینے میں گزار دی۔ ماموں ہمیں برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے، اور تب سے ماموں نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، اور آج بھائی انہی کے گھر بیٹھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، میرا بھائی جو کبھی ہم پر جان دیتا تھا وہ ہم سے بیگانہ سا لگنے لگا تھا، اور اسی ٹینشن میں اماں بیمار پڑ گئی تھی۔ چند دنوں میں اماں کی طبیعت سنبھلی تو بھائی نے ایک دن آ کر کہا کہ ماموں کی بیٹی ریحانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اماں نے کہا کہ تمہارا رشتہ تمہارے ابا نے اپنے دوست کی بیٹی سے طے کر دیا تھا اور تمہیں بتا بھی دیا تھا، اس وقت تو تم راضی تھے، اب کیسے اپنے ابا کی بات کو جھٹلانے لگے ہو؟ میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گی، ان سے شادی کی تاریخ لے کر آتی ہوں، وہ کب سے منتظر ہیں، کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں کہ کب تک شادی کی تیاری کریں گے، میں اب مزید دیر نہیں کروں گی۔ اس وقت تمہارے ابا نے جو بھی کیا تھا تمہاری رضامندی سے کیا تھا، مگر بھائی نے صاف کہہ دیا کہ مجھے ماموں کی بیٹی ریحانہ سے ہی شادی کرنی ہے، اگر آپ ساتھ نہ گئیں تو پھر نتائج کی ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گی۔ میں ریحانہ سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، اور ممانی بھی راضی ہیں۔ ممانی تو کہتی ہیں کہ اپنی اماں کو لے کر آؤ، آپ کی راہ دیکھتی ہیں، آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، اور پتہ نہیں آپ ممانی کو اچھا کیوں نہیں سمجھتیں۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچ لو، تم جانتے ہو تمہارے ممانی کچھ الگ طبیعت کی ہیں، کل کو تمہیں پچھتانا نہ پڑے، پھر نہ کہنا۔ اماں نے روکا نہیں تھا۔ بھائی نے کہا کہ آپ کو نہیں چلنا میرے ساتھ تو نہ چلیں، لیکن اس طرح کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور اماں بہت پریشان تھیں، کہاں ہمارا اتنا ہنستا بستا گھر تھا، مگر اب گھر عجیب سا لگنے لگا تھا، اور دن بدن حالات بگڑنے لگے تھے۔ بھائی نے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ اماں نے بھائی کو بہت سمجھایا تھا، مگر وہ نہیں مانے اور اپنی ضد پوری کر لی۔ ماموں کی بیٹی ریحانہ اپنی ماں کی طرح بڑی چلاک تھی،
بھائی کے سامنے تو بڑے ہی دھیمے لہجے میں بات کرتی، مگر جیسے ہی بھائی گھر سے جاتے تو بھابھی کا رویہ امی کے ساتھ عجیب ہو جاتا۔ مگر میں نے جو بات نوٹ کی تھی وہ بڑی عجیب تھی۔ اب اماں روز رات کو بھائی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانکتی۔ مجھے اماں کی یہ حرکت بہت بری لگتی۔ میں ماں سے پوچھتی تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، مگر میری خالہ کو ہر بات بتاتی تھیں اور انہیں کہتی کہ تم جلدی سے آ جاؤ۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، اور مجھے کہتی کہ تمہاری بھابھی رات کو جو حرکتیں کرتی ہے نا، تم دیکھنا تمہاری بھابھی پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ میں اماں کی بات سن کر کانپ جاتی۔ اب بھابھی بھی کئی دنوں سے بھائی کو اس بات پر اکسا رہی تھی کہ اپنی بہن کی شادی میرے بھائی سے کر دو، اور بھائی تو ویسے بھی وہی کر رہے تھے جو بھابھی چاہتی تھیں۔ بھائی نے اماں سے کہا کہ مریم کے لیے یہ رشتہ بہت بہتر ہے، مگر اماں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح بہت پہلے اس کی خالہ کے بیٹے سے کر چکی ہوں۔ تمہیں تو تمہاری بیوی نے اندھا کیا ہوا ہے، تمہیں تو اپنی ماں بہن نظر نہیں آتی۔ اب میری بیٹی سے دور رہو، تمہاری وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ میری پھولوں جیسی بیٹی تمہاری بیوی کے کاموں کے بوجھ تلے دب گئی ہے۔ تمہاری بیوی سارا دن کمرے میں پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی۔ میں بیمار ہوں، یہ مجھے سنبھالے یا تمہاری بیوی کو؟ بھائی نے کہا اماں بس کر دیں، آپ تو شروع سے ریحانہ کے خلاف تھیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ اماں نے کہا ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ بھائی نے اماں کی باتیں انسنی کر دیں اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری اماں ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتی، بھابھی کے قریب بھی نہ جانے دیتی۔ اچانک اماں کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگی، لیکن وقت نے انہیں اتنا موقع نہ دیا۔ لیکن مرنے سے پہلے وہ وصیت کر کے مری کہ اپنی بھابھی سے دور رہنا اور رات کو کمرہ لاک کر کے سونا اور بھابھی کو اندر نہ آنے دینا۔ میں ایسا ہی کرتی۔ ابھی اماں کو گزرے ایک ماہ بھی نہ ہوا تھا جب ایک دن اچانک بھابھی درد سے چلانے لگی۔ میں غلطی سے دروازہ کھول کر بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرے اندر جاتے ہی بھابھی نے دروازہ بند کر دیا اور بڑی عجیب آواز میں مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا۔ میں دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی ہی تھی کہ اچانک میں اپنی خالہ سے ٹکرا گئی۔ خالہ کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ اس عورت نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی بھابھی عجیب آواز میں کہنے لگی، بوڑھی عورت میرے ہاتھوں مرنا چاہتی ہے، چلی جا یہاں سے، اور مریم تیری شادی تو میں اپنے بھائی سے کروا کر ہی رہوں گی۔ ہماری قسمت اچھی کہ اسی وقت بھائی بھی گھر آ گئے تھے۔ بھائی بھی سب جان چکے تھے۔ وہ بوڑھی عورت کوئی اللہ والی تھی۔ اس نے ایک دائرہ لگایا، مجھے، خالہ اور بھائی کو ایک ایک تعویذ پکڑا دیا اور کہا کہ اسے چھوڑنا مت، اور اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ بھابھی عجیب آواز میں اس پیرنی سے کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے میری ماں نے جو کہا تھا وہی کیا ہے۔ مگر وہ بوڑھی عورت کچھ پڑھ کر میری بھابھی پر پھونکتی جا رہی تھی اور کہنے لگی، مریم کی ماں کو مارنے والی یہی عورت ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ اس لڑکی ریحانہ نے تعویذوں کے ذریعے ان کی جان لی ہے۔ اس کے لیے لیمو کو کاٹ کر اس میں تعویذ رکھ کر سوئیاں لگائی گئی تھیں، اور اس لیمو کا رس نکال کر یہ اپنے شوہر کو پلاتی رہی ہے۔ اس کے دل اور دماغ کو باندھا گیا تھا تاکہ یہ اپنے گھر والوں سے نفرت کرے اور اس سے محبت کرے۔ اچانک بھابھی روتی ہوئی بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہر بات بتانے لگی۔ اصل میں میری ممانی پورے خاندان میں جادوگرنی مشہور تھی۔ انہوں نے تعویذوں کے ذریعے میرے بھائی کو اپنے قابو میں کیا اور پھر اپنی بیٹی سے شادی کروا دی، اور اب میری بھابھی روز رات کو کمرے میں ایک تعویذ چلاتی تھی تاکہ میرا بھائی ان کی مٹھی میں رہے اور اس گھر پر صرف میری بھابھی کی حکومت ہو۔ خالہ نے آنے میں دیر کر دی تھی، کاش وہ میری ماں کو مرنے سے پہلے بچا لیتی، مگر آج جب وہ گھر آئیں تو سب حقیقت کھل چکی تھی۔ میرے بھائی پر سے سب اثرات ختم ہو گئے تھے۔ بھائی نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب بھائی رو رہے تھے۔ خالہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ خالہ نے کہا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ میں خالہ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ہمارے اپنوں نے کیا ظلم کیے تھے، کیا ملا ان کو میری ماں کو مجھ سے چھین کر؟ کیا بگاڑا تھا میری ماں نے ان لوگوں کا جو میرے پیاروں کو مجھ سے چھین لیا؟ پھر میں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تب خالہ نے بتایا کہ تمہاری ماں یہ حقیقت جان گئی تھی، اس نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا تھا، مگر ٹکٹ دیر سے ملنے کی وجہ سے میں وقت پر نہ پہنچ سکی۔ بھائی ابھی تک رو رہا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔
لیکن اس میں بھائی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ جادو انسان کو اس کے بس میں نہیں رہنے دیتا۔ انسان وہی کرتا ہے جو جادو ٹونے والے کہتے ہیں۔ بھائی نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں نے معاف کر دیا تھا، کیونکہ بھائی تو ایک مہرا تھے۔ ہمیں تباہ کرنے والی تو ماموں ممانی اور ان کی بیٹی تھی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ریحانہ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی مر گئی۔ بیٹی کے غم میں ممانی پاگل ہو چکی تھیں۔ ماموں کے بازو کے ساتھ ٹانگ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ جب بھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے، مگر آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو۔ اور جہاں ابا نے بھائی کا رشتہ طے کیا تھا، خالہ نے بھائی کی وہاں شادی کر دی تھی۔ میری بھابھی بہت اچھی تھیں۔ کچھ دن بعد خالہ بیاہ کر مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ یہاں سب بہت اچھے تھے۔ میرا شوہر ندیم میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ممانی پاگل ہو چکی تھیں اور وہ گلیوں میں بھٹک رہی تھیں، اور ماموں چارپائی سے لگ گئے تھے۔ اپنے کیے کی سزا انہیں مل گئی تھی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ انسان ایسے غلط کام کرتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ پلٹ کر اسی کی طرف آئے گا، اور یہ دنیا تو مکافات عمل ہے۔